دوستو، مطالعات سائنس اسٹڈیز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب یہ مختلف علاقے کولونائز ہو گئے ویسٹرن پاورز کی ذریعے، یہاں کی مختلف تہذیبوں کے تحت جو سائنس ڈیولپ ہوئی تھی اس پر کیا گزری یا انہوں نے کیا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ سائنس اسٹڈیز کے نتیجے میں جو مختلف تہذیبوں کی جو سائنس تھی وہ منظر عام پر آئی اور اس کا مطالعہ ہوا، اس پر ریسرچ و تحقیق ہوئی اور لوگوں نے اس کو سمجھا کہ مختلف ان علاقوں میں بھی ان تہذیبوں میں بھی سائنس ڈیولپ ہوئی ہوگی۔ تو یہاں کولونیل دور میں جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی طرف چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نوآبادیات میں مغربی حکمرانوں نے غیر مغربی سائنسز کے تئیں مخصوص پالیسیاں بنائیں اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ مثلا مغربی سائنسدانوں نے یہ مان لیا کہ کسی اور سائنس کے تحت قانون کشش یعنی لا آف گریویٹیشن یا اینٹی بایوٹک والا دریافت نہیں ہو سکتی، اور صرف مغربی سائنس ہی قوانین فطرت کو آشکارا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مقامی اور غیر مقامی سائنسز کو بڑی سختی سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ خاص طور پر مغربی سائنس نے غیر مغربی سائنسز کو بغیر کسی حوالے کے اپنے میں ضم کر لیا اور اسے اپنا کام بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ مثلا ماقبل کولمبین زراعت آلو کی پیداوار تقریباً پورے یورپ کی ضروریات کو پورا کرتی تھی اور ایک اعتبار سے مکمل طور پر ماحولیاتی معیار پر پوری اترتی تھی۔ اسے یورپی سائنس کے ایک حصے کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہندوستان اور عرب کی ریاضی اور اسٹرانومی تحقیقات یورپ کا دوسرا بڑا شکار تھیں۔ اسلامی عہد کے طبی علوم تمام کے تمام اپنا لیے گئے۔ مقناطیسی سوئیاں، جہازوں کے پتوار، گن پاؤڈر اور اسی طرح کی دوسری وہ تمام ٹیکنالوجیز جو یورپ کے لیے فائدہ مند تھیں انہیں چین سے لے کر اپنا لیا گیا۔ یہ مقامی جغرافیائی علوم، جیولوجیکل معلومات، جانوروں اور نباتاتی معلومات، اشیاء کی تقسیم کے علوم، ادویہ، علم الاطار اور زراعت اور بحری اسفار کے علوم اور فنون وغیرہ وغیرہ یہ تمام غیر یورپی اقوام سے یورپیوں نے حاصل کیے۔ ان علوم کو اپنانے اور اپنے اپنے ناموں سے عام کرنے کے بعد مغرب نے ان علوم کو اپنے میں ریسائکل یعنی ڈھال کر مغربی علوم کی شکل میں پیش کیا، اور یہ کچھ اس طرح پیش کیا گیا کہ غیر مغربی علوم کی پہچان بھی ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب تاریخ مرتب کی گئی تو انہیں تاریخ سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ یہ کام دراصل نشاط ثانیہ کے عہد میں انجام پایا، جب مثال کے طور پر فرانس کے فلسفیوں نے عظیم انسائکلوپیڈیا تیار کیا، اور عہد قدیم اور نشاط ثانیہ کے درمیان کا جو پورا زمانہ گزرا ہے اسے اس دور کو دور تاریکی یعنی ڈارک ایجز سے معصوم کیا گیا، جیسے کہ اس دور میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مغربیوں کے اس متعصبانہ رویے نے غیر مغربی سائنس کی بے توقیری، اسے برا کہنے اور اس کا مذاق اڑانے کے علاوہ بے دردی سے اسے دبانے اور کچلنے کے اقدامات بھی کیے۔ چنانچہ نو آبادیوں میں ان تمام سائنسز کا علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر الجزائر اور ٹیونیشیا میں علم طب پر عمل کرنے کو فرانسیسیوں نے ایک ایسا جرم قرار دیا جس کی سزا موت تھی۔ انڈونیشیا میں ڈچ استعمار نے لاتعداد اسلامی طبیبوں کو اس جرم کی سزا میں قتل کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ علم و تدریس کے بڑے بڑے ادارے بند کر دیے گئے اور مقامی افراد کو علم حاصل کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ نوآبادیاتی عہد کے خاتمے کے بعد جو سائنس اسٹڈیز میں ترقی ہوئی اس کا ایک پہلو اسلامی، ہندوستانی اور چینی تہذیب میں سائنسی ترقی کی تاریخ سے متعلق ہے،
1960 اور 1970 کی دہائیوں میں عہد اسلامی کے بارے میں جو ریسرچ اور تحقیق سامنے آئی، اس سے اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں تھا کہ اس دور کی سائنسز اپنی وسعت اور گہرائی کے اعتبار سے کتنی زبردست تھیں۔ گو اس سلسلے میں جارج سارٹن نے اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس میں 1927 میں یہ واضح اشارے کر دیے تھے، لیکن اس میں اصل اور مارکت العرا کام 1967 میں فواد سازگین نے متعدد جلدوں میں جرمن زبان میں شائع ہونے والے اپنے متعلقہ کتابوں میں کیا۔ اسی طرح فرانس میں بسنے والے الجزائری عالم رشدی رشید کا نام بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر متعدد اسکالرز نے اس موضوع پر کام کیا ہے، جس میں ترکی کے محقق اکمل الدین احسان غلو کا دور عثمانی میں سائنس کی ترقی پر کیا ہوا کام بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دور جدید کی سائنس جس سے ہم آج مستفید ہو رہے ہیں ممکن نہ ہوتی اگر عہد اسلامی میں سائنس کا ارتقاء نہ ہوا ہوتا۔ ہندوستانی سائنس کی تاریخ کو بھی اسی طرح ایک نئی تہذیب ملی جب اے آر رحمان کی مشہور کتاب ببلیوگرافی اے کنسائز ہسٹری آف سائنس ان انڈیا 2 جلدوں میں شائع ہوئی، جسے ڈی ایم بوس، ایس این سین اور پی وی ورما نے ایڈٹ کیا تھا۔ اسی طرح جوزف ندم کی 7 جلدوں میں سائنس اینڈ سویلائزیشن ان چائنا 1954 میں شائع ہونا شروع ہوئی تھی، تو چینی سائنس کی اپنی پہچان پیدا ہوئی اور بڑے پیمانے پر اس کا تعارف ہوا۔ مابعد نوبادیات سائنس اسکالرشپ اب جس سمت میں ترقی کر رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں، مثلاً اسلامی تہذیب، ہندوستانی اور چینی تہذیب میں سائنس کا جو ارتقاء ہوا، آج کا عصر اس کی اہمیت اور حیثیت کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اسلامی سائنس کے نام سے جو سامنے آ رہا ہے، اس میں یہی جاننے کی کوشش نظر آتی ہے کہ اسلامی تصورات، فطرت، وحدت علمی، اقدار اور تصور فلاح اور رفاہ عامہ کے اسلامی اصولوں کی روشنی میں سائنس آج کیسے استوار کی جا سکتی ہے۔ ضیاء الدین سردار نے 1984 میں آرگومنٹس ان اسلامک سائنس میں اپنی دوسری کتاب ٹچ آف میڈاس میں ایک عصری اسلامی سائنس کے تصور کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور اسی بحث کو انہوں نے 1989 میں ایکسپلوریشنز اسلامک سائنس میں آگے بڑھایا۔ چند سال قبل تک علی گڑھ سے ماس کے تحت جنرل آف اسلامک سائنس کے نام سے جو ششماہی رسالہ نکلتا رہا تھا، اسی مقصد کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ اسی طرح کا مباحثہ گزشتہ صدی کی 80 اور 90 کی دہائیوں میں ہندوستانی سائنس کے بارے میں سامنے آیا، جس کا تذکرہ متعدد ہندوستانی روایتی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق تنظیموں اور پلیٹ فارم پر ہوا ہے۔ مثلاً آشیش ناندی نے کہا کہ اگر مکانات صرف سیمنٹ اور اسٹیل ہی کی مدد سے بن سکتے ہیں تو تمام لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماضی میں جن چیزوں سے تعمیراتی کام لیا جاتا تھا اور روایتی طور پر لوگ جس طرح تعمیر کرتے تھے، اگر انہیں بھی کوئی اہمیت دی جانے لگے تو صورتحال یکایک بدل سکتی ہے۔ اسی طرح صحت اور بیماریوں کے سلسلے میں اگر وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بطور دوا استعمال ہوتی رہی ہیں اور طریقے جنہیں بیماری اور صحت کے بعد میں روا رکھا گیا تھا، آج انہیں پھر زندہ کیا جا سکے تو آج دواؤں کی کمی اور طریقوں کی محدودیت کے جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کی بدولت آج جو امکانات تاریک نظر آتے ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کسان زراعت کے دوران جو چیزیں اور طریقے روایتی طور پر استعمال کرتے رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں زمین کی نہ تو قوت نمو میں کوئی کمی آئی تھی اور نہ ہی پیداوار کم ہوئی تھی، اور نہ ہی کیڑے مکوڑوں یعنی پیسٹ نے زراعت کو منفی طور پر متاثر ہونے دیا تھا، اگر انہی طریقوں اور اشیاء کو شامل کر لیا جائے جو مال کی کمی اور طریقوں کے دور ازکار ہونے کا جو رونا رویا جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرا اہم فائدہ آج کے برخلاف یہ ہوگا کہ پیداوار اس طرح بڑھانے سے ماحول پر برا اثر نہیں پڑے گا،
اور معاشی طور پر مضبوطی بھی قائم رہے گی۔ ان دونوں معیاروں کا حصول اتنا مشکل نہیں جتنا آج نظر آتا ہے۔ ہندوستان مختلف نوعیتوں اور بڑی وسیع الجہات صلاحیتوں کے مالک افراد کا ملک ہے، جنہیں اگر صحیح طور پر سمجھا جائے اور انہیں تسلیم بھی کر لیا جائے تو پیداواری کوششوں میں بے پناہ اضافے کے ساتھ ساتھ نئی سمتوں میں کام کرنے کے لیے ولولہ اور عزائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وسائل کی کمی اصلاً ایک مفروضہ ہے جس میں ہندوستان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقامی وسائل کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ انہیں اشیاء اور نظریات، طریقوں اور صلاحیتوں کو تسلیم کیا گیا ہے جو اس وقت غالب ہیں، جدید دنیا کی پیداوار ہیں اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کو انہی حدوں میں باندھ دینے کے بعد ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کی دعوت دینے کا مطلب دونوں ٹانگوں کو باندھ کر دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہنا ہے۔ آج اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں اس کے چند دوسرے پہلوؤں پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔